وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، عورت اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ محترم بھائی، اس بارے میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک روایت سنن ابن ماجہ کی 1465 نمبر ہے کہ جس میں یہ ہے کہ امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع فوجدنی وانا اجد صداء فی رأسی وانا اقول وَرَاسَاهُ، کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بقیع سے آئے تو دیکھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں ہائے میرا سر۔ نبی علیہ السلام میں بلکہ عائشہ میں کہتا ہوں ہائے میرا سر، مطلب کہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تو اسی گفتگو کے دوران جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ ما ذرہ کی لو متی قبلی فقمت علیکی فغسلتکی وکفنتکی وصلیت علیکی ودفنتکی، مطلب کہ تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہاری وفات مجھ سے پہلے ہو گئی تو میں خود تمہارے لیے کفن دفن کا اہتمام کروں گا، تمہیں خود غسل دوں گا اور اسی طرح خود میں کفن پہناؤں گا اور تمہارا جنازہ بھی پڑھوں گا اور خود دفن کروں گا، یہ باتیں کی تھی۔ تو یہ روایت شیخ البانی وغیرہ کے نزدیک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دیگر محققین کے نزدیک جو ہے نا اس میں زہری کی تدلیس ہے، تو یہ بات واقعی صحیح ہے۔ ابن ماجہ والی سند میں زہری کی تدلیس ہے اور زہری کے سماع کی صلاحت ہمارے علم میں تو نہیں ہے، باقی واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق کی بھی اس میں تدلیس موجود ہے۔ باکیف اس روایت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ حسن ہے، بعض کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن 1464 نمبر حدیث جو ہے نا اس کی سند حسن ہے۔ ہاں، اگرچہ اس میں محمد بن اسحاق جو ہے نا وہ بھی مدلس ہے، لیکن اس میں سماع کی صراحت ہے اس کی مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پہلے وہ خیال آ جاتا جو بعد میں آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ تو یہ سند حسن ہے۔ تو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جی، اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس میں حرج والی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، جواز بہرحال موجود ہے۔ اب باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خامد نے غسل دیا، یعنی اسماء بنت امیس والا جو واقعہ ہے وہ راجح موقف میں صحیح نہیں ہے، ضعیف ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔